ایک وقت کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جس کا نام شہنشاہ فرید الدین تھا۔ وہ بہت انصاف پسند اور علم دوست حکمران تھا۔ اس کے محل کے ایک حصے میں ایک خوبصورت مدرسہ بنا ہوا تھا، جہاں قاری عبد الرحمن صاحب روزانہ بچوں کو قرآن پاک اور دینی تعلیم پڑھایا کرتے تھے۔ ہر صبح جب سورج محل کی دیواروں پر روشنی بکھیرتا تو مدرسے سے بچوں کی تلاوت کی میٹھی آوازیں دربار تک پہنچتیں۔ بادشاہ جب وہ آواز سنتا تو مسکرا کر کہتا، یہی وہ آواز ہے جو ہمارے ملک کی اصل طاقت ہے۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ خود جا کر دیکھوں کہ قاری صاحب بچوں کو کس طرح پڑھاتے ہیں۔ وہ سادہ لباس پہن کر بغیر بتائے مدرسے کی طرف چلا گیا۔ قاری عبد الرحمن صاحب اس وقت تخت پر نہیں بلکہ زمین پر بیٹھے تھے، ارد گرد بچے دائرے میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب بادشاہ پہنچا، قاری صاحب نے اسے پہچانا نہیں اور احترام سے کہا، بیٹا بیٹھ جاؤ، آج ہم سورہ لقمان کی آیات پڑھ رہے ہیں، جن میں والدین اور بڑوں کا ادب سکھایا گیا ہے۔ بادشاہ خاموشی سے بیٹھ گیا اور غور سے سنتا رہا۔ قاری صاحب نے آیت کا ترجمہ کیا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی۔ پھر قاری صاحب نے بچوں سے پوچھا، بیٹو بتاؤ بڑوں کا ادب کیوں ضروری ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ بولا، کیونکہ جو بڑوں کا ادب کرتا ہے اللہ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے۔ قاری صاحب خوش ہو کر بولے، شاباش، یہی اصل تعلیم ہے۔ علم کا فائدہ تب ہے جب وہ کردار میں نظر آئے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی پگڑی آتار قاری صاحب کے قدموں میں رکھی اور بولا، اے عالم دین، تم نے جو درس دیا وہ میری سلطنت کے کسی قانون سے بڑھ کر ہے۔ آج سے یہ مدرسہ شاہی دربار کا حصہ ہوگا اور تمہیں دربان علم کا صدر مقرر کیا جاتا ہے۔ اس دن سے قاری عبد الرحمن صاحب روز دربار میں بھی درس قرآن دیتے اور بادشاہ سمیت تمام وزراء خاموشی سے بیٹھ کر سنتے۔ یوں محل کے در و دیوار علم و ادب کی روشنی سے جگمگانے لگے۔ کیا اب چاہیں گے کہ میں اسی کہانی کو ڈرامائی انداز میں، مکالموں اور مناظر کے ساتھ لکھ دوں تاکہ اسے اسکول